नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम आज सूरत स्वाद पर बात करेंगे जो कि 38 नंबर की सूरा है। तदवीनी लिहाज से फातिर, सूरह यासीन और सूरत वस्सफ़ात के बाद इसका नंबर आता है और इसका सूरत स्वाद पर आज गुफ्तगू है। इसमें सदाकत कुरान का दावा किया गया है। कुरान पाक एक सच्ची किताब है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास लेकर आए हैं जो एक सच्चे नबी हैं। इसमें साबर आज़म का ज़िक्र है, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, सब्र इसका मज़मून है, इसलिए दूसरे तमाम अंबिया का भी ज़िक्र है। वाक़या बयान फरमाया गया है सूरह स्वाद में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्दू तालिब बीमार हो गए थे। उनकी इयादत के लिए मुशरिकीन मक्का आए, उसमें अबू जहल भी आया और इयादत के दौरान उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत की कि आपके भतीजे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बुतों की मुखालफत करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, आप इनको समझाइए कि ये बाज आ जाएं और अपनी बात पर अड़े ना रहें, तो पूरा अरब इनका ग़ुलाम बन जाएगा, पूरा अजम इनको जुजिया देना शुरू कर देगा। और इस पर अबू तालिब ने, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उनसे पूछा कि ये क्या मामला है और ये क्यों शिकायत कर रहे हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह ताला के सिवा कोई महबूद नहीं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो गुस्से से सब तमाम लोग खड़े हो गए और अपने दामन को झाड़ा, कहा देखा ये हमें बेअक्ली का सबक दे रहा है कि 360 बुतों को छोड़कर एक का दामन पकड़ लो। और अबू तालिब को कह रहे थे कि सब्र के साथ सोचिए कि ये कलमा ही निजात का ज़रिया था और ये कलमा ही एजाज़ था। काफिर ज़िद्दी और हरदर्म हैं, अकली दलाइल मौजूद नहीं हैं, बेअक्ली पर तुले हुए थे कि अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेते तो उन्हें 360 दरवाज़े खटखटाने की बजाय एक ही दरवाज़े से सब कुछ मिल जाता। ये काफ़िर लोग ज़िद में आकर इनकार कर रहे थे। सब्र व तहम्मुल की बुनियाद यही थी कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर गौर करते। चुनांचे मोमिन भी सब्र व तहम्मुल के साथ ईमान की मंजिलों पर जब चलता है तो मंजिल पा लेता है। अंबिया की भी आजमाइश हुई और वो साबित कदम रहे। उनको दुनिया में एजाज़ और आखिरत में कामयाबी हासिल होगी इंशाल्लाह। अयूब अलैहिस्सलाम की मिसाल दी गई है कि उन पर जान और माल की भी आजमाइश आई, यहाँ तक कि सिर्फ़ एक पाकीज़ा बीज भी उनके पास रह गई और बाकी तमाम उनसे छीन लिए गए। उनकी औलाद, उनकी ज़मीन जायदाद, घर बार सब कुछ छीन गया था, मगर वो अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान रखे रहे। और फिर अल्लाह ताला ने उनके आजमाइश के बाद उनको तमाम नेमतें लुटा दी, बल्कि दुगनी दी, आजमाइश से निकाल दिया और दुनिया वालों के लिए एक मिसाल बना दिया। सूरह स्वाद की तफसील कुछ इस तरह से है कि ये एक मक्की सूरत है और इसमें 88 आयतें और 5 रुकू हैं। आगाज़ ही के लफ्ज़ स्वाद को सूरह का नाम करार दिया गया है। सूरह की पिछली सूरतों की तरह इस सूरत का मरकज़ी ख्याल भी तौहीद है। इसमें यह हकीकत बयान की गई है कि कुरान कुरैश के लिए एक अजीम याद दहानी है, लेकिन महज अपने गुरूर और शक परस्ती के जुनून में वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं।
اور اس انجام سے بالکل بے پرواہ ہیں جس سے کہ قرآن پاک ان کو آگاہ کر رہا ہے، اور اس انجام کو دیکھ کر ہی وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ 1 سے لے کے 11 آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ مخالفین تکبر میں قرآن پاک کی صداقت سے انکار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے کہ اللہ کی یاد دہانی کے معاملے میں غلط روش اختیار کی تو وہ ہلاک ہوئے۔ یہ بھی انہی کی طرح اس وقت ایمان لائیں گے جب پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ ان لوگوں پر یہ بات شاق گزرتی ہے کہ انہی کے اندر کا ایک شخص اللہ کے رسول کی حیثیت سے ان کو شرک کے انجام سے ڈرائے، چنانچہ وہ پورے جوش کے ساتھ اپنے معبودوں اور دین آبائی کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور جادوگر قرار دے رہے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کی اجارہ داری اپنے آپ کو سمجھے بیٹھے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اس خبط میں مبتلا ہیں کہ اگر اللہ کی کوئی کتاب اتری ہے تو وہ انہی کے اندر کے کسی امیر آدمی پر کیوں نہیں اتری، اور نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کیوں اتری۔ گویا وہ سمجھتے تھے کہ آسمان اور زمین کی خدائی انہی کے ہاتھ میں ہے، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ کب وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائیں گے اور کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکے گا۔ آیات 12 سے لے کے 16 میں فرمایا گیا ہے کہ قریش کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ماضی کی بعض سرکش قوموں کا حوالہ کہ جنہوں نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ یہ متکبرانہ روش اختیار کی اور بالآخر کافر کردار کو پہنچے۔ خدا کے قہر کو دعوت نہ دو، تم اس کی ایک ڈانٹ کی بھی تاب نہیں لا سکو گے۔ آیات 17 سے لے کے 26 میں فرمایا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے بعض حالات کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال قدرت و عصمت دی تھی، لیکن وہ اس سے گھمنڈ میں مبتلا نہ ہوئے تھے، بلکہ ان کی دولت اور شوکت میں جتنا اضافہ ہوا اتنی ہی ان کی شکر گزاری بھی بڑھی تھی۔ وہ کسی سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کے فیصلوں کی اصلاح کرتے۔ ان کی حکومت ایک عادلانہ حکومت تھی۔ انہوں نے خدا کی زمین میں حق و عدل قائم کیا، تکبر میں مبتلا ہو کر اس میں فساد برپا نہیں کیا۔ آیات 27 سے لے کر 29 میں فرمایا گیا ہے کہ ایک برمحل تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بچوں کے کھیلنے کے لیے نہیں بنائی ہے بلکہ ایک مقصد کے لیے بنائی ہے، جزا اور سزا لازم ہے، وگرنہ وہ آخرت کے منکر ہیں اگر آخرت نہیں ہے، وگرنہ تو فاسر اور فاجر دونوں برابر ہیں، یعنی نیک اور بد دونوں برابر ہیں۔ ایک حکیم خالق کے متعلق یہ بات تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ جو لوگ اس کی آیات پر غور کریں، اس کی دلیلوں سے یاد دہانی حاصل کریں اور اس قسم کی مہلک غلط فہمیوں سے نکلیں۔ آیات 30 سے 40 میں فرمایا گیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دولت، حشمت و شکر و عنایت کے بعد واقعات کا حوالہ بالکل اس طرح سے جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ فرمایا گیا تھا کہ دونوں ہی نے اپنی دولت اور حشمت سے تکبر کا رویہ اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ دونوں ہی شکر گزار تھے۔ آیات 41 سے لے کے 49 میں بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے بعض انبیاء کا اجتماعی حوالہ کہ راہ حق میں ان کو جو مشکلات پیش آئیں انہوں نے وہ خندہ پیشانی اور استدلال کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی عطا فرمائی تھی۔ آیات 50 سے 64 تک بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کوئی اندھیر نگری نہیں ہے۔ اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ لازماً اس کے بعد ایک فیصلے کا دن آئے گا جس میں کہ متقی اور پرہیزگار اور گناہگار دونوں ہی اپنے اعمال کی سزا اور جزا پائیں گے۔ آیات 65 to 88 میں بتایا گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کہ میں ایک پیغام دینے والا ہوں، اللہ واحد اور قہار کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں جس بات کی تمہیں تلقین کر رہا ہوں وہ ایک اٹل حقیقت ہے اور تم لوگ اس کی تکذیب کر رہے ہو،
اور ابلیس کی پیروی کر رہے ہو اور وہ برے انجام سے دوچار ہوں گے، جیسے کہ ابلیس اور اس کے پیروکار برے انجام سے دوچار ہوئے تھے۔ سورہ صاد کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ اگر کوئی شخص دشمنوں سے پریشان ہو تو سورہ صاد کو باوضو 7 مرتبہ پڑھ کر دعا کرے، دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو تو اور اس کے گھر میں برکت ہو تو سورہ صاد کا روزانہ ورد کیا کرے، اور اپنے کاروباری مقام پر یا اپنے گھر میں بھی ورد کر سکتا ہے۔ حصول ملازمت کے لیے سورہ کو 3 دن تک لگاتار 11 مرتبہ پڑھے اور بعد نماز عشاء پڑھنا مفید ہے۔ اس کے علاوہ اس کا سورہ صاد کا پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ معاشرے کے اندر اس کو عزت اور مرتبہ حاصل ہو تو سفید کاغذ پر لکھ کر موم جمع کر کے بازو پر باندھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔